ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہیں تم میں سے بہترین اور بدترین لوگوں کا نہ بتلاؤں؟ صحابہ خاموش رہے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ فرمایا تو پھر ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے بلائی کی امید ہو اور اس سے کے شر سے امن ہو، اور بدترین وہ ہے کہ جس سے بلائی کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے امن بھی نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے کا پوری امت کے لحاظ سے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، کچھ صحابہ بیٹھے تھے تو ان کے پاس ٹھہر کر ان کو فرمایا تو صحابہ خاموش اس لیے رہے کہ بعض مواقع پر صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اچھے یا برے کا بتلائیں گے تو وہ ہر بندہ پھر ڈر جاتا ہے کہ شاید میرا شمار بروں میں نہ ہو جائے، تو پھر اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ جب 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا ذکر فرمایا تو اگر اب بھی خاموش رہتے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے، تو اس لیے ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو متعین نہیں کیا بلکہ مطلق فرمایا جس سے دوسروں کو بلائی کی امید ہو، یعنی کسی نہ کسی صورت میں رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، ملنے والوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا رہتا ہے کہ بندے کو اطمینان ہوتا ہے کہ اس بندے سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا رہتا ہے، اس سے بلائی کی امید ہو کہ مشکل وقت میں یہ کام آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی برائی سے خطرہ نہ ہو، بندے مطمئن ہوں کہ یہ بندہ اچھا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جسمانی طور پر مالی طور پر کسی کا حق نہیں کھاتا، تو فرمایا یہ سب سے بہتر ہے کہ جس سے خیر کی امید ہو اور اس کی شر سے خطرہ نہ ہو، اور فرمایا سب سے برا وہ ہے کہ جس سے بلائی کی امید نہ ہو، کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہی نہیں ہے، پڑوسیوں کو، محلے داروں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح ہوتا ہے بعض لوگ ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ مالی طور پر نہ جسمانی طور پر، کسی بھی صورت میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ فرمایا جس سے بلائی کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے بھی امن نہ ہو، خطرہ ہو کہ کسی نہ کسی وقت یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے، یعنی جس سے کبھی نہ کبھی کوئی نقصان پہنچتا ہے، خیر نہیں پہنچتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ سب سے برا ہے، اور جس بندے سے نہ خیر کی امید ہو نہ شر کا خطرہ ہو تو وہ درمیانہ ہے، نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو اچھا بن کے رہنے کی کہ دوسروں کے کام آئے اور دوسروں کو تکالیف نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو خدمت خلق کرنے والا بندہ بہت پسند تھا۔ کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی نہیں اختیار فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ کسی بھی صورت میں جو دوسروں کو نفع دے سکتا ہے وہ ضرور دے۔ کسی کو کوئی ٹوٹکا آتا ہے وہ بتا دے، کسی حکیم کا پتہ ہے وہ بتا دے، کسی ڈاکٹر کا پتہ ہے، کوئی بھی کسی بیماری کے بارے میں شفا کا پتہ ہے، مالی طور پر جسمانی طور پر ہمارے ذہن میں بعض دفعہ مشورے آتے ہیں کہ یار اس بندے کو فلاں جگہ سے فائدہ ہوگا، لیکن ہم کہتے چھوڑ ہمیں کیا، وہ جانے اس کا کام جانے، جہاں سے مرضی علاج کروائے۔ نہیں، بتا دینا چاہیے کہ بھائی آپ کو یہ بیماری ہے، فلاں ڈاکٹر فلاں جگہ حکیم اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ علاج کروائے نہ کروائے، ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں سے فائدہ ملتا ہے دوسرے کو بتا دیا جائے۔ یہ زبانی نفع ہے، مشورے میں نفع ہے۔ مالی اعتبار سے انسان مدد کرے وہ مالی نفع ہے، رشتوں کے اعتبار سے بہت سی جگہ ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں ہوتا ہے یہ فلاں کی بچی ہے، فلاں کا بچہ ہے، ان کا آپس میں جوڑ اچھا ملتا ہے، لیکن ہم ان کو مشورہ نہیں دیتے،
نہ لڑکی والوں کو دیتے ہیں نہ لڑکے والوں کو دیتے ہیں، حالانکہ مشورہ دے دینا چاہیے۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے تو کسی کو بتا دیتے تھے، یار آپ کی بیٹی ہے، فلاں لڑکا مجھے پسند آیا، اور اس کا جوڑ ملتا ہے، اگر وہاں رشتہ ہو جائے۔ یا لڑکے والوں کو بتا دیتے تھے، فلاں کی بیٹی ہے، ایسی ایسی صفات ہے، آپ کے گھر اچھی رہے گی۔ تو یہ مختلف لوگوں کو مشورہ دینا اس نیت سے کہ ان کا فائدہ ہو جائے گا، تو یہ زبان سے فائدہ پہنچانا ہے، جسمانی طور پر انسان دوسروں کے کام آئے، مالی طور پر کام آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی صورت میں دوسروں کو نفع انسان دے سکے تو ضرور دے، اور کوشش کرے کہ انسان کی زبان سے، ہاتھ سے، مالی طور پر، جسمانی طور پر دوسروں کو نقصان نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔